یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ شام کے 7:41 ہوئے ہیں۔ پیش خدمت خبرنامہ۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ انتظامی اصلاحات کے ذریعے عوام اور سرکار کے درمیان نزدیکیاں لانے کے موضوع پر 2 روزہ علاقائی کانفرنس کا آج SKCC سری نگر میں آغاز۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی نئی دلی میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے ملاقات۔ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے سڑک کے ڈھانچے پر ہوئی بات چیت۔ بانڈی پورہ میں 7 ملیٹنٹوں اور ملیٹنٹ ساتھیوں کو گرفتار کر کے ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ کے ایک دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش۔ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اور لداخ میں بھی بدھ پورنیما منائے جانے کی خبریں، اور بھارت کی مردوں کی بیڈمنٹن ٹیم کی جانب سے پہلی بار تھامس کپ جیت کر ایک تاریخ رقم۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ انتظامی اصلاحات کے ذریعے عوام اور سرکار کے درمیان نزدیکیاں لانے کے موضوع سے ایک علاقائی کانفرنس آج سے SKCC سری نگر میں شروع ہوئی۔ مرکزی سرکار کے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایت محکمے اور جموں کشمیر حکومت کے باہمی اشتراک سے منعقدہ اس 2 روزہ کانفرنس کا افتتاح وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں موصوف نے کہا کہ علاقائی کانفرنس کا مقصد افسروں کو بہتر حکمرانی کے طریقوں سے روشناس کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت کے تحت بھارت نے کم از کم حکومت اور زیادہ سے زیادہ گورنرز کا نمونہ اپنایا ہے، جس کا پوری دنیا میں حوالہ دیا جا رہا ہے اور سراہا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ مودی سرکار شفافیت لانے اور سب کے لیے انصاف کے تئیں پرعزم ہے، اور پچھلے 8 سال کے دوران لائی گئی عوام دوست اصلاحات سے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں سمیت پورے ملک کو استفادہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو قطار میں کھڑے آخری شخص تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے DARPG کی سری نگر میں دوبارہ اس 2 روزہ علاقائی کانفرنس کے انعقاد کے لیے سراہنا کی۔ DARPG کے سیکرٹری وی سری نواس نے ایسی علاقائی کانفرنسوں کے انعقاد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کے ذریعے انتظامی اصلاحات سے عوام اور سرکار کے درمیان نزدیکیاں آئی ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے کہا کہ مختلف موضوعات پر علاقائی کانفرنسوں کا اہتمام ملک کے مختلف حصوں میں 2006 سے ہو رہا ہے، اور اب تک کا ہمارا تجربہ یہی رہا ہے کہ یہ کانفرنسیں اس شعبے میں مختلف ریاستوں میں انتظامی اصلاحات اور نئی ترقیات کے بارے میں جانکاری پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین فورم ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف اسٹیک ہولڈروں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اچھی حکمرانی کے طریقوں اور انتظامی اصلاحات کی عمل آوری میں اپنے خیالات اور تجربات کو بانٹیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا نے ماضی قریب میں اچھی حکمرانی سے متعلق کئی اصلاحات اور مختلف اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کے بارے میں جانکاری دی۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں مختلف ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے آئے ہوئے 300 سے زیادہ عہدیدار اور پین انڈیا سے نوجوان ڈسٹرکٹ کلیکٹرز شرکت کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج نئی دلی میں مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ اپنے ٹویٹ میں LG نے کہا کہ انہوں نے ملاقات کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے لیے سڑک کے بنیادی ڈھانچے اور اونچائی پر واقع چیلنج والے خطوں میں مستقل راستوں کی دیکھ ریکھ اور تعمیر کے لیے بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی امداد جیسے معاملوں پر تبادلہ خیال کیا، جس کی بدولت پوتر گپھا تک کے سفر میں کافی آسانی ہوگی۔ بھارت نے پاکستان میں اقلیتی برادری کے ارکان کو لگاتار نشانہ بنائے جانے پر پاکستان حکومت سے سخت احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں 2 سکھ تاجروں کے ارادتاً قتل کے معاملے پر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ ہمیں پشاور میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں 2 سکھ تاجروں کے وحشیانہ قتل کی اطلاعات ملی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ باگچی نے کہا کہ بھارتی سماج اور سکھ برادری کے مختلف طبقوں نے اس چونکا دینے والے اور افسوسناک واقعے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کریں اور اس افسوسناک واقعے کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کی حکومت سے امید کرتا ہے کہ وہ اس کی اقلیتی برادریوں کی حفاظت، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنائے گی۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سے سن رہے ہیں۔ پولیس اور حفاظتی دستوں نے بانڈی پورہ میں 7 ملیٹنٹوں اور ان کے اعانت کاروں کو گرفتار کر کے ممنوعہ لشکر طیبہ تنظیم کے ایک دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ ان کے قبضے سے قابل اعتراض مواد، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے، جس میں 2 پستول، 3 میگزین، 25 پستول کارتوس، 3 ہتھکولے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 اسکوٹیاں، 1 ماروتی کار اور 1 بائک سمیت 1 ایکو وین بھی ضبط کی گئی ہے، جو ملیٹنٹوں کو بانڈی پورہ سے نوگام، پانتا چوک سے اور سری نگر لے جایا کرتی تھی۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔
आज बुद्ध पूर्णिमा पूरे मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। बौद्ध रिवायात के मुताबिक महात्मा बुद्ध नेपाल में लुम्बिनी के मुकाम पर 563 कबल अज़ मसीह बैसाख पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। उनका पैदाइशी नाम शहजादा सिद्धार्थ गौतम था। उनका यौम पैदाइश वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा वैसाख के नाम से भी मौरूफ है। इस मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि भगवान बुद्ध की तालीमात इंसानियत की बका के लिए एक मशाल राह है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमेशा गरीब, नादार और पिछड़े तबके के लोगों की बका के लिए आवाज बुलंद की। एलजी ने इस मौके पर दुआ की कि यह त्यौहार आलमी इंसानियत के लिए अमन, इस्तेहकाम, शादमानी का पैगाम लेकर आए। इसी दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह लुम्बिनी नेपाल पहुंचकर वहां मुकद्दस माया देवी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। लुम्बिनी पहुंचने पर नेपाल के वजीर-ए-आज़म शेर बहादुर देवा ने उनका इस्तकबाल किया। नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी मोनास्टिक जोन के अंदर बौद्ध सकाफत और वरासत से मुतल्लिक एक मुनफरिद मरकज की तामीर के लिए शिलान्यास तकरीब में भी शिरकत की। इस मरकज के लिए भारत सरकार की सकाफत की वजारत माली इमदाद फराहम करेगी। 2014 के बाद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नेपाल का ये 5वां दौरा है, जबकि लुम्बिनी का उनका ये पहला दौरा है। इस दौरे से दोनों मुल्कों के अवाम की मुश्तरका तहजीबी विरासत उजागर होती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस विवेक भारद्वाज ने आज जे.एंड.के रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की यूटी सतह की मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के इंतजामी सेक्रेटरी के अलावा INC कश्मीर और INC जम्मू के डायरेक्टरों, जे.एंड.के बैंक के चेयरमैन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के सेक्रेटरी और डायरेक्टर EDI के अलावा कई दीगर अफसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों पर जोर दिया कि वो ऐसे प्रोग्रामों के तहत आमदन बख्श यूनिटों के कयाम के अमल को सबके लिए आसान बनाएं। उन्होंने कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम बेरोजगारी को कम करने में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीदवारों को यूनिटों की बेहतर मैनेजमेंट के लिए EDI के जरिए तरबियत फराहम करनी चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि पिछले माली साल के दौरान यूटी में JKREGP की अमलावरी के लिए 25 करोड़ की रकम वागुजार की गई थी। बोर्ड ने 893 आमदन बख्श यूनिटों को 24 करोड़ 62 लाख रुपए मार्जिन मनी के अलावा 5358 अफराद को बेरोजगार के मौके फराहम किए। मीटिंग में यह भी बताया गया कि इस आमदन बख्श यूनिट के तहत रवा माली साल के लिए 25 करोड़ रुपए की निशानी को मंजूरी दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि PAGD के मेंबरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ हालिया मुलाकात के दौरान सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में अमन कानून की बिगड़ी हुई सूरत हाल और वादी में पंडितों को तहफ्फुज़ फराहम करने के मामलात पर बात की है। आज अनंतनाग में ज़राए इब्लाग के साथ बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि LG से साफ अल्फाज में कहा गया है कि इंतजामिया जो सयाहों की आमद को नॉर्मलसी का नाम दे रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ के हालात नॉर्मलसी से कोसों दूर है और आए दिन हलाकतें हो रही हैं। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 191 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत तो खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,10,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 2,202 कोविड के नए मामलों की इत्तला मिली है। भारत में सरदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 17,317 है और ये 0.04% है। मुल्क में सरदस्त सेहतयाबी की शरह 98.74% है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के कुल 2,550 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,25,82,000 हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 2 नए मामलात की निशानदही हुई, जिनमें से एक का ताल्लुक कश्मीर से और एक का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से बताया जाता है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 6 मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 51 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 7,270 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसी टीकों की मजमूई तादाद अब 2,29,09,989 हो गई है। SSP गांधरबल निखिल बोरकर ने कुछ दीगर सीनियर अफसरों के हमरा आज बालतल बेस कैंप, 2 मील और पवित्र गुफा का दौरा किया और श्री अमरनाथ जी गुफा जाने वाले रास्ते पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। पवित्र गुफा के दौरे के दौरान SSP ने गुफा की जानिब जाने वाले सभी रास्तों का मुआयना किया।
انہوں نے آئندہ یاترا کے دوران عملے کی تعیناتی اور دیگر حفاظتی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام افسروں کو ہدایت دی کہ وہ یاترا سے پہلے اور یاترا کے دوران سخت چوکسی برتیں اور تمام گاڑیوں کی تلاشی عمل میں لائیں۔ بھارت کی مردوں کی بیڈمنٹن ٹیم نے پہلی بار تھامس کپ جیت کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اس نے کل بینکاک میں 14 بار کے چیمپئن انڈونیشیا کو فائنل میں شکست دی۔ فائنل میں سخت مقابلے کے دوران بھارت نے ٹیم چیمپئن شپ کے فائنل میں انڈونیشیا کو 3-0 سے شکست دی۔ ان ٹورنامنٹ میں بھارت کے لیے یہ پہلا سونے کا تمغہ ہے جو اس نے مخالف ٹیم کو ہرا کر حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی ٹیم کو ایک شاندار جیت پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم تھامس کپ جیتنے پر کافی خوش ہے۔ انہوں نے مستقبل کی کوششوں کے لیے ٹیم کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مرکزی کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے بھی تھامس کپ جیتنے کے لیے بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ کھیلوں کے وزیر نے اس غیر معمولی کامیابی کا اعتراف کرنے کی غرض سے ٹیم کے لیے 1 کروڑ روپے کے نقد انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور دیگر کئی لیڈروں نے بھی بھارتی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بوندا باندی ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں کل دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر ایک بار پھر نظر۔ انتظامی اصلاحات کے ذریعے عوام اور سرکار کے درمیان نزدیکیاں لانے کے موضوع پر 2 روزہ علاقائی کانفرنس کا آج SKICC سری نگر میں آغاز۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات۔ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے سڑک کے بنیادی ڈھانچے پر ہوئی بات چیت۔ بانڈی پورہ میں 7 ملیٹنٹ اور ملیٹنٹ ساتھیوں کو گرفتار کر کے ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ کے ایک دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش۔ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اور لداخ میں بھی بدھ پورنیما منائے جانے کی خبریں اور بھارت کی مردوں کی بیڈمنٹن کی ٹیم کی جانب سے پہلی بار تھامس کپ جیت کر ایک تاریخ رقم۔ تو سامعین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ، ہمیں دیجیے اجازت، شب بخیر۔